بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ میرے محترم معزز دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے ہم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین شخص کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی آج یہ 21ویں کڑی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ میں بات چل رہی تھی غزوہ احد کی۔ صحابہ کرام دلیرانہ انداز میں بہادری شجاعت کے ساتھ مشرکین پر وار کیے جا رہے ہیں، مشرکوں کو پست کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ چند صحابہ کرام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ انہی مناظر میں ایک شعر نظر آتا ہے جو اللہ کا شعر ہے، جو رسول کا شعر ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ کفاروں کی حالت خراب کرتا ہوا، مشرکین کے لشکر کو پھاڑتا ہوا، مشرکین کے علم برداروں کا خاتمہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں اس شخص کی بزدلانہ انداز میں، ایک شخص بزدلانہ انداز میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہم اسی شخص کی زبانی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ وحشی بن حرب نامی یہ حبشی آدمی جو مطعم بن عدی، جو جبیر بن مطعم بن عدی کا غلام ہے، وہ خود کہتا ہے قال لی مولایا جبیر بن مطعم ان قتلت حمزہ بأمی فانت حر، کہ
کہ اے وحشی، میں تجھے ایک آفر دیتا ہوں، میں تیرے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں۔ میرے چچا طعیمہ بن عدی کو بدر کے دن حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، اگر میرے چچا کے بدلے تو رسول کے چچا کو حضرت حمزہ کو اگر احد کے دن تو قتل کر دیتا ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی بن حرب غلام ہیں، اگر یہ آفر بھی نہ کرتا، صرف حکم دے دیتا تو اس مسکین پر واجب تھا کہ اس کے حکم کی فرما برداری کرے، لیکن اپنے مالک کے حکم کے ساتھ ایک آفر، اور ایک بڑا آفر، ایک غلام کے لیے آزادی سے بڑا پیشکش کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ غلام آدمی اگر آزاد ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے فوراً یہ پیشکش کو قبول کر لیا، اس آفر کو قبول کر لیا، اور احد کے دن جب کفار جانے لگے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، چونکہ میں حبشی تھا، حبشہ کا رہنے والا، اور ہمارا نشانہ بہت کم ہی چوکتا ہے، ہم نشانے باز میں نمبر 1 ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ خود کہہ رہا ہے کہ احد کا دن ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیرتے پھاڑتے ایسا لگ رہے تھے کہ خاکستری اونٹ ہیں، وہ لوگوں کو درہم برہم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں ان کو قریب آنے کے لیے ایک پیڑ یا ایک پتھر کے سائے میں چھپ گیا کہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ کہتے ابھی وہ آ ہی رہے تھے کہ مشرکوں میں سے ایک شخص تھا سبعہ بن عبد العزہ، جو باہر نکلتا ہے اور چیلنج کرتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اور اس کے رسول کو دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور للکار کر دہاڑ کر کہتے ہیں یا سبعہ یا ابن ام انمار مقطعۃ البذور اتحاد اللہ ورسولہ، کہتے ہیں کہ اے سبعہ، اے ام انمار کے پوت، اے ام انمار کے بیٹے، اے عورتوں کی چمڑی کاٹنے والے عورت کے بیٹے، تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دھمکیاں دیتا ہے، یہ لے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنی دیر میں سبعہ بن عبد العزہ کے سر سے جسم سے سر ایسا غائب تھا، لگتا تھا بغیر سر کے وہ پیدا ہوا ہے، اس کے جسم پر سر ہی نہیں تھا، دھڑ نظر آ رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں اتنے میں میرے نشانے کے مطابق حمزہ آ گئے، میں نے نیزہ پھینکا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے نیزہ لگتا ہے، نیزہ دوسری طرف نکل جاتا ہے، پھر بھی مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے پاس جا کے دیکھوں۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی لاش ٹھنڈی ہو گئی ہے اور اب اٹھنے کی ہمت نہیں، تو میں گیا، اپنے نیزے کو لیا اور جا کے جنگ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میرا کام پورا ہو چکا تھا، جنگ سے میرا واسطہ کچھ نہیں تھا، میرا کام پورا ہو گیا تھا، میں جس مقصد سے گیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اب چاہے جو ہارے چاہے جو جیتے اس سے میرا مطلب نہیں تھا۔ یہی وحشی بن حرب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی جنگ لڑی، اس وقت مسلمان ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ فقلت نعم، کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں وحشی ہوں۔ کہتے ہیں قتلت حمزہ، کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا؟ کہتے ہیں قد کان الامر ما بلغک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں معاملہ ایسا ہی ہے جیسا آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ فہل تستطیع ان تغیب وجہک عنی، کیا تو اپنے چہرے کو مجھ سے دور کر سکتا ہے؟ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں گیا، لیکن اس شخص نے ایک اور اچھا کارنامہ انجام دیا۔ جب صدیق
صدیقی دور آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، احد کا مقام ہے، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر بہت بڑی خبر تھی مسلمانوں کے لیے، ایک شیر خدا کا قتل بہت بڑی خبر تھی، بہت بری خبر تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن دوسری طرف ابو بکر بن قحافہ، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، عبداللہ بن جہش، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع جیسے شیر اور تھے جو میدان میں لڑ رہے تھے اور مشرکوں کے چھکے چھڑا رہے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھتے ہی دیکھتے ایک چہرہ اور نظر آتا ہے، ایک چہرہ اور نظر آتا ہے جو مشرکوں کے سپہ سالار ابو سفیان تک پہنچ چکا ہے، قریب ہے کہ ابو سفیان کو قتل کر دے۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حنظلہ کون ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فاسقوں سے حنظلہ جیسے صحابی پیدا کرتا ہے، منافقوں سے عبداللہ بن ابی بن سلول جیسا صحابی پیدا کرتا ہے۔ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو سفیان گھوڑے پر آ رہا ہے، اس کے کونچے کو کاٹ دیا، ابو سفیان نیچے گرا، اس کے جسم پر سوار ہو گئے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ابو سفیان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، تو قتل کیسے ہو؟ قتل کرنا چاہتے تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں شداد بن اوس آیا، ابو سفیان نے چیخ ماری، آواز دیا، بچاؤ بچاؤ کا نعرہ لگایا، شداد بن اوس آتا ہے اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ ابو سفیان بال بال بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو دیکھا کہ حنظلہ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بتلایا کہ دیکھو، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اس کو ملائکہ فرشتے، اللہ رب العالمین کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد کو نہ بھیجتے کہ جاؤ حنظلہ کے گھر پہ اس کی بیوی سے پوچھو ماجرا کیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میری شادی آج ہی ہوئی ہے، اور وہ بیوی کون ہے آپ کو بتلاؤں؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے جو فاسق ہے، ابو عامر راہب جس کا لقب تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق قرار دیا تھا، پچھلے خطبہ میں آپ نے اس کے بارے میں سنا، یہ اسی فاسق کے بیٹے ہیں، اور ان کی بیوی جمیلہ جو سب سے بڑا رئیس المنافقین ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ اس کی بیٹی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آج ہی ہماری شادی ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد حنظلہ تشریف لائے، مجھ سے ہم بستری کی، اور ندا دینے والوں نے آواز دیا جہاد جہاد۔ وہ بھول گئے کہ ہمیں غسل بھی کرنا ہے، وہ یوں ہی اسی حال میں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے نکل پڑے، اور جب وہاں پہنچے تو ان کو غسل فرشتوں نے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے غسیل الملائکہ کا خطاب ان کو دیا، اور میرے بھائیوں، اس ایک ملاپ سے اللہ رب العالمین نے ان کے نطفے سے حمل ٹھہرایا، 9 مہینے کے بعد لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس عبداللہ سے جتنے نسل چلی ان کی، ان سب کو بنو غسیل الملائکہ کا خطاب ملا۔ میرے محترم بھائیوں، ادھر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ادھر دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو جبل رمات پر ایک ٹیم تیار کی تھی 50 صحابہ کی، تیر اندازوں کی، ان کا کام تھا، وہ اپنا کام بخوبی نبھا رہے تھے۔ ابو عامر فاسق اور خالد بن ولید کے حملے کو پے در پہ ناکام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 3 چڑھائیاں کر چکے تھے خالد بن ولید اور ابو عامر فاسق جیسے لوگوں نے، تینوں بار ان کے حملے کو ان تیر اندازوں نے ناکام کر دیا تھا۔ 3 بار ناکام ہو چکے تھے یہ لوگ، وہاں سے ہمت ہار کر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جمع مردی بھی دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے، مسلمان کفار کو پے در پہ قتل کر رہے ہیں، ان کے علم برداروں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ان کے علم بردار میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جو گرا ہوا جھنڈا، جس کو ثواب کے ذریعہ جو گرا تھا، وہ جھنڈا کوئی اٹھا سکے، کسی کے اندر ہمت نہ تھی۔ ان کا جھنڈا گرا رہا، مسلمان کھدیڑ رہے تھے، بھگا رہے تھے، مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے جنگ احد کے بارے میں بتلایا کرتے تھے، اس واقعے کو ہم سے کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے اللہ کی قسم ہم نے احد کے دن ہم نے ہند بنت عتبہ اور اس کی سہیلیوں کی پنڈلیاں دیکھیں، بھاگتے ہوئے اپنے پائنچے اٹھا کے بھاگ رہی تھی، ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، ان کے پازیب نظر آ رہے تھے۔ یہ ایسی حالت تھی کفار کی کہ بھاگ رہے تھے اور مسلمان مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، مسلمان مال غنیمت کو اپنے پاس اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ حال دیکھا ان تیر اندازوں نے، جس کے اوپر پشت کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے حملہ والوں کو بچانے کی ذمہ داری تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جیت ہو چکی ہے، فقال بعضهم لبعض الغنیمہ الغنیمہ ماذا تنتظرون قد ظہر صاحبکم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فتح ہو چکی ہے، مسلمان مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں، مال غنیمت کو سمیٹنے میں ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو یاد ہے، کتنے سخت انداز میں کہا تھا۔ ان کے جو جنرل تھے، ان کے کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یاد دلایا، کہا انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو بھول چکے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمان کو بھلا دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ احموا ظہورنا وَإِن رَأَيْتُمُونَ نُقْتَلْ فَلَا تَنْصُرُونَ، ہمارے پشت کی حفاظت کرنا، ہمارے پشت کا خیال رکھنا، پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ اگر تم دیکھو ہماری بوٹیاں کی جا رہی ہیں، فَلَا تَنْصُرُونَ، تو ہماری مدد کے لیے مت آنا۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَ قَدْ غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُونَ، اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت کو بٹور رہے ہیں، مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تو بھی تم شرکت مت کرنا یہاں تک کہ میں تمہیں بلا بھیجوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر فرمان تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فرمان کو یاد دلایا۔ لیکن میرے بھائیوں، مال کی حرص، مال کی لالچ، 40 صحابہ کرام جو تیر انداز تھے وہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 9 ساتھی، یعنی ٹوٹل 10 لوگ بچے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نیچے نہیں اتریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اور جب یہ 40 لوگ نیچے اترے، خالد بن ولید دوسری طرف سے نظارہ دیکھ رہے تھے، پیچھے مڑ کر پلک جھپکتے ہی آ کے ان 10 لوگوں پر حملہ کر دیا، ان 10 لوگوں کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد مسلمانوں پر پیچھے سے جا کے حملہ کر دیا۔ جو مسلمان مال و دولت
سمیٹ رہے تھے ان پر پیچھے سے حملہ کر دیا خالد بن ولید نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھا کہ کیا ہو گیا، اچانک ابھی ہم فتح یاب تھے، ہم ابھی کفار کو شکست دے رہے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی، بلند آواز، عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز دی، صحابہ کرام کو سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ مڑے، صحابہ کرام مڑے تو دیکھا وہ کچھ کافروں میں خلط ملط ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، کیونکہ تمیز نہ رہا کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ جب یہ حالت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صورت تھی، ایک تو یہ کہ پیٹھ پھیر کر آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر 9 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے ان کو لے کر مدینہ بھاگ جائیں یا کسی پہاڑی میں چھپ جائیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اس ہارے ہوئے لوگوں میں روح پھونکیں اور ان کو اکٹھا کریں، ان کو بلائیں اور ان کو ثابت قدمی اور صبر و ثبات کی تعلیم دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایک گروہ ایسی ہو گئی کہ اچانک تبدیلی کو دیکھ کر کچھ لوگ مدینہ بھاگ گئے، کچھ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے، دوسرا جو گروہ تھا مسلمانوں کا وہ مشرکوں کے ساتھ خلط ملط ہو گیا، مسلمانوں کو قتل کرنے لگا، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے والد امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں، میں نے کہا وہ اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں، امامہ ہیں، لیکن کسی نے میری نہ سنی اور انہیں قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں اس کی دیت دینی چاہیے، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خیر ہمیشہ باقی رہا۔ میرے محترم بھائیوں، ادھر ایک گروہ بھاگ کھڑا ہوا، دوسرا گروہ کافروں کے نرغے میں آ گیا، قتل ہونے لگا، خود اپنے ہاتھوں سے، خود کچھ کافروں کے ہاتھوں سے۔ ادھر جو مشرکوں کا گرا ہوا جھنڈا تھا ابھی تک کوئی اٹھا نہ سکا تھا، بنو حارث کی ایک عورت امرہ بنت علقمہ آئی اور اس جھنڈے کو اٹھا لیا۔ جب مشرکوں کا جھنڈا بلند ہوا تو لوگ مشرکوں کے اپنے جھنڈے کے پیچھے آنے لگے، اپنے جھنڈے کے ارد گرد جمع ہونے لگے، جھنڈے کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اپنی کھوئی ہوئی قوت، اپنی کھوئی ہوئی طاقت پھر سے اکٹھا کرنے لگے۔ ادھر ایک اور خبر اڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ کسی نے خبر اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں جو رہی سہی ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ ہوا یوں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا، جس کے ہاتھ میں اسلام کا علم تھا، ان کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لڑائی لڑ رہے تھے۔ جو شخص ابن قمہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہا تھا، اور بار بار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہٹا رہے تھے، بھگا رہے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ دشمنوں نے مصعب بن عمیر کے داہنے ہاتھ پر حملہ کیا، داہنا ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، دشمنوں نے پھر سے بائیں ہاتھ پہ حملہ کیا، بایاں ہاتھ کاٹ گیا، بیٹھ کر گھٹنوں اور سینوں سے جھنڈے کو کھڑا رکھا۔ ابن قمہ آیا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب یہ قتل کیا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے جا کر مشرکوں میں اعلان کر دیا کہ محمد قتل ہو چکے۔ اس سے مسلمانوں میں جو رہی سہی قوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ کافروں میں ایک طرف کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا اس خبر سے کہ کفار جو مسلمانوں کو مار رہے تھے، جو مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے،
وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کا مین ٹارگٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے مطابق اب نبی کا قتل ہو چکا ہے، اب ہمیں جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب کیا کرنے لگے؟ مصلح کرنے لگے۔ جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے ناک کان کاٹنے لگے، پیٹ چیر کر ان کے کلیجے پھیپھڑے کو نکالا جانے لگا، مصلح کیا جانے لگا صحابہ کرام کا۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ اس میں بزی تھے۔ ادھر سے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا ہیں۔ انس بن نضر ایک بہادر شہسوار ہیں، آگے جا رہے ہیں، مسلمان ہتھیار ڈال چکے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، مایوسانہ انداز ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ماذا تنتظرون، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قالوا قد قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اب ہمیں زندہ رہ کر کیا فائدہ، ہمارے نبی تو قتل کر دیے گئے، جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے، ہم کو زندہ رہ کے کیا فائدہ۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماذا تصنعون بالحیات بعدہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ قوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ اور جان دے دو اپنی اس چیز کے پیچھے جس چیز کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دیا ہے۔ تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ جب نبی ہی نہیں رہے تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو۔ اور انہوں نے کہا اے اللہ، ان مسلمانوں نے جو کیا ہے میں معذرت خواہ ہوں، اور ان مشرکوں نے جو کیا ہے، کفار نے جو کیا ہے، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ قال وَحَالِ رِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهَا دُونَ أُحُدٍ، کہا اے سعد اس جنت کی خوشبو کا کیا کہنا جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ احد ہے، احد کے پہاڑ سے جو جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے وہ خوشبو نظر آ رہی ہے، میں اس خوشبو کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ فقاتلا حتی قتلا، اور وہ جواں مردی سے لڑے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آخری وقت میں جب لوگوں نے ان کی لاش دیکھی کوئی پہچان نہ سکا، 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، ان کی بہن نے پہچانا ان کے انگلیوں کے پور دیکھ کر۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری طرف ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جا رہے ہیں اپنے انصار صحابہ کے پاس، دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہتھیار ڈال چکے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں تم بیٹھے ہو؟ انہوں نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ فقال یا معاشر الانصار، کہا اے انصار کے لوگو، قوموا، کھڑے ہو جاؤ اور لڑائی کرو، فإن اللہ حی لا يموت، محمد اگر انتقال کر گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آ سکتی ہے، اٹھو اور فقاتلوا علی دینکم، اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑائی کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام اٹھے اور لڑتے رہے، سب لوگوں نے اپنی جانیں دے دی۔ ایک مہاجر صحابی انصاری صحابی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں تم لوگ خاموش بیٹھے ہو؟ انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا، انصاری صحابی نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، قد بلغا، تو انہوں نے اپنے پیغام کو اللہ رب العالمین کے وحی کو پہنچا دیے ہیں، وہ اپنا کام انہوں نے کر دیا ہے۔ فقاتلوا علی دینکم، اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑو، اٹھو۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے مسلمانوں کے اندر پھر سے جوش ولولہ شروع ہوا، مسلمانوں کے اندر ایک قوت جمع ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان پھر اکٹھا ہونے لگے اور جمع مردی سے لڑنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اس سے آگے بات رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، جو اس کائنات کی سب سے بہترین سیرت ہے۔ اس سے اچھی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی تاریخ اس روئے زمین پر کسی اور کی تاریخ نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، الہ العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، الہ العالمین ہمارے اندر وہ تمیز عطا کرے کہ ہم صحیح اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے بدعات، خرافات، محدثات کو دور کرے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے رب العالمین اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے رب العالمین اس کی بیماری کو رب العالمین ختم کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو ہمارے اعزاء و اقارب، دوست و احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے لیے جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وقم الصلاۃ۔